بھائی جان کا اصل نام تو بلال تھا، مگر امی اور ابو انہیں پیار سے منع میاں کہتے تھے۔ ان کے دوست انہیں بلال کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ 10ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس لیے ان سے ایسی حرکت کی کوئی امید نہیں تھی جیسی وہ پچھلے 3 مہینوں سے کر رہے تھے۔ بھائی جان لگاتار ہر مہینے اپنے جوتے کہیں نہ کہیں گم کر دیتے تھے۔ تیسری بار جب وہ جوتوں کے بغیر اسکول سے گھر پہنچے تو امی بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے بھائی جان سے پوچھا۔ بھائی جان نے جو وجہ بتائی وہ امی کو سچی نہیں لگ رہی تھی۔ رات کو سب ابو کے کمرے میں اکٹھے ہوئے۔ ابو نے پوچھا کہ ہاں منع میاں بتاؤ آج جوتے کہاں گئے؟ بھائی جان نے رونے والی شکل بنا کر کہا کہ ابو میں نے امی کو بتا تو دیا تھا۔ ابو بولے مگر اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول سے آتے ہوئے تم مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور واپسی پر جوتے غائب تھے؟ ہر بار تم جوتے گم ہونے کی یہی وجہ بتاتے ہو۔ اس مسجد میں جہاں تم جاتے ہو میں بھی اکثر وہی نماز پڑھتا ہوں، مگر میرے یا کسی اور کے جوتے تو کبھی وہاں سے چوری نہیں ہوئے۔ منع میاں سچی بات بتاؤ، ہر بار ایک ہی بہانہ نہیں چلے گا۔ بھائی جان ڈر کے مارے ہکلانے لگے۔ ابو نے اس کے بعد کچھ نہ کہا اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ اگلے دن صبح ابو بھائی جان کے اسکول گئے اور پرنسپل صاحب سے مل کر انہیں ساری بات بتائی۔ پرنسپل صاحب نے کلاس ٹیچر سلطان صاحب کو بھی بلا لیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سلطان صاحب نے پورا تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ ابو اطمینان سے دفتر چلے گئے۔ سلطان صاحب نے کلاس میں جا کر بھائی جان کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے جوتوں کے بارے میں پوچھا، مگر بھائی جان وہاں بھی بات گول کر گئے۔ اگلے دن سلطان صاحب کے ذہن میں ایک خیال آیا اور انہوں نے ان 3 بچوں کو بلایا جنہیں نئے جوتے نہ پہن کر آنے پر وہ سزا دیتے رہے تھے۔ ان تینوں کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے وہ نئے جوتے نہیں خرید سکتے تھے۔ یہ بات سلطان صاحب کو معلوم تھی، مگر اسکول کے قانون کی وجہ سے وہ انہیں سزا دیتے تھے۔ وہ تینوں کئی دنوں سے پھٹے ہوئے جوتے پہن کر آ رہے تھے، مگر آج ان کے جوتے نئے لگ رہے تھے۔ جب پرنسپل صاحب کے کمرے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سب سچ بتا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان صاحب نے فون کر کے ابو کو اصلیت بتا دی۔ ابو یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو کھانے کے بعد بھائی جان کو ابو کے کمرے میں بلایا گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ابو نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور بولے، ہاں بھائی منع میاں، تمہارے جوتوں کے تینوں جوڑوں کے غائب ہونے کی اصل حقیقت مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ بھائی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر ابو نے بات جاری رکھی۔ ابو نے کہا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ پہلی بار تم نے جوتے گم ہونے کا جھوٹ بول کر اپنے دوست عبدالعزیز کی مدد کی، کیونکہ وہ غریب تھا اور نئے جوتے نہیں خرید سکتا تھا۔ دوسری بار تم نے یہی کام اپنے دوسرے ساتھی مدثر کے لیے کیا اور اس بار تم نے شاہد کی مدد کی۔ ابو تھوڑی دیر رکے اور پھر کہا، بیٹا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھتے ہو، مگر اس میں ایک غلطی ہو گئی۔ بھائی جان نے پوچھا، ابو وہ کیا؟ ابو بولے، وہ یہ کہ تم نے اس اچھے کام کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر تم مجھے یا امی کو بتا دیتے تو ہم تمہیں کبھی نہ روکتے۔ تم نے پڑھا ہوگا کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت سے زیادہ ہو اس پر دوسروں کا حق سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اس لیے دوسروں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ بھائی جان نے کہا، جی ابو میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ بھائی جان کو ایسا لگا جیسے ان کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ہم سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں سزا نہ ملی ہو، مگر ان کا خوش چہرہ دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ جب بھائی جان نے ہمیں بھی اصلیت بتائی تو ہماری خوشی اور بڑھ گئی۔ اس طرح کئی دنوں سے چلنے والا یہ جوتوں کا معاملہ حل ہو گیا۔